السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کی پکڑ کی 3 شکلیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ کی کچھ شکلیں اس کو بھی سمجھاتا ہوں۔ اللہ گناہوں پر پکڑ کرتے ہیں تو اس کی 3 شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں کی جو سزا دیتے ہیں 3 میں سے کسی ایک کے اعتبار سے سزا دیتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکیر کے درجے میں سزا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ابھی سمجھاتا ہوں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں، یہ بھی ایک سزا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اللہ تعالیٰ مکر اور رسی کا بدلہ تدبیر سے کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 نکیر، نمبر 2 تاخیر، نمبر 3 تدبیر۔ اب ان تینوں کو سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1 نکیر کے ذریعے سزا دینے کا مطلب، نکیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا اس طور پر دیتے ہیں کہ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، جانی ہو یا مالی ہو یا بدنی ہو، اولاد کی، گھر بار کی، کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی گناہ کا بدلہ ہوتا ہے۔ آدمی اس کے اوپر سنبھل جائے تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے۔ یہ وارننگ ہوتی ہے، کوئی بھی مصیبت آئے تو سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ کون ہے جو سینہ تان کر یہ کہہ سکے کہ میں 100% عارف ہوں، میں 100% اللہ کا ولی ہوں۔ یہ دعویٰ تو حضرت انبیاء اکرام اور ان کے بعد حضرت صحابہ اکرام ہی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ دعویٰ کرنے کا پھر کسی کو حق نہیں۔ تو نکیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے انسان تھوڑا تھوڑا سنبھل جائے اور اپنی آخرت کو بنا لے، ورنہ تو میرے بھائیوں انسان وہاں پر خون کے آنسو روئے گا، لیکن وہاں اس کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا، دنیا ہی کے اندر موقع ہے۔ نمبر 2 تاخیر والا عذاب۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتے ہیں اور گناہوں کی سزا مہلت کی شکل میں ملتی ہے۔ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گناہ کرتا رہے، لیکن یہ بڑی خطرناک سزا ہے۔ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل ناپسند نہیں ہے، کہ خدا تعالیٰ میری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اچانک اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جب اچانک پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی پکڑ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ان قیدی متین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پکڑ بڑی زبردست ہے اور مضبوط ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا گناہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے، ورنہ اللہ مجھ پر یہ نعمتیں کیوں برساتا، اور اسی دھوکے میں وہ رہ کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک سزا ہے، اس میں آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 تیسری سزا تدبیر۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ جیسا عمل کیا ویسا ہی عمل اس کے یہاں کروا دیتے ہیں، جیسا اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ویسا ہی دوسرا اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ایسے کئی ایک واقعات ہے کہ کسی نے دوسرے کے ساتھ کوئی نامناسب کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی وہی نامناسب کام کروایا، یا کسی نے دوسرے کو ناحق ستایا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ستانے والے پیدا کر دیے۔
اس لیے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے، مال ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے، اور اگر عہدہ ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے۔